حذیفہ نے فارم ہاؤس میں کام کرنے والے تمام ملازمین سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ سب کچھ دن قبل ہی فارم ہاؤس کے کام پر مامور کیے گئے تھے، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اسے قبل فارم ہاؤس میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو تبدیل کر دیا گیا تھا تاکہ ان ملازموں تک پہنچ کر کوئی تحقیقات نہ کی جا سکیں۔ یہ صورتحال حذیفہ کے لیے غیر متوقع نہ تھی۔ وہ جانتا تھا ملک شاویز ہرگز نہیں چاہے گا کہ اس دن فارم ہاؤس میں کیا ہوا، یہ بات حذیفہ کسی بھی صورت جان سکے۔ وہ ملک شاویز کے ارادے بہت اچھی طرح جان چکا تھا، تبھی ہسپتال کے بستر پر پڑے ہونے کے باوجود وہ فارم ہاؤس کے تمام معاملات سے مکمل طور پر باخبر تھا۔ حذیفہ ملازمین کی تبدیلی پر بری طرح پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ گھر لوٹتے سمے فارم ہاؤس میں سبین اور ملک شاویز کے ایک دوسرے کے روبرو ہونے کا منظر بار بار اس کی نگاہوں میں گھومے جا رہا تھا۔ تبھی دفتن اس کی ذہن میں جماکا ہوا اور یادداشت کے پردے پر ایک ادھیڑ عمر عورت کی صورت ابھری، مائی شبیرہ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اگلے ہی پل اس نے گاڑی کے پہیوں کا رخ مائی شبیرہ کے گھر کی راہ پر موڑ ڈالا۔ جب وہ سبین کو ملک شاویز کی گرفت سے چھڑانے کے لیے پولیس کے ہمراہ فارم ہاؤس آیا تھا، تب اس نے مائی شبیرہ کو یہاں سے منہ چھپاتے بھاگتے دیکھا تھا۔ مائی شبیرہ بھلے ہی ملکوں کی ملازمہ تھی، مگر اس کے شوہر نے ایک طویل عرصے تک چودھریوں کا کھایا نمک حلال کیا تھا۔ اسی کے تبع سے مائی شبیرہ بھی چودھریوں کی پرانی جان پہچان تھی۔ مائی شبیرہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر گاڑی روک کر اتر گیا۔ آگے کا راستہ بے حد مشکل تھا، کچی پکی تنگ گلیاں اور ان کے آخری سرے پر مائی شبیرہ کا گھر۔ حذیفہ ان تنگ گلیوں سے ہوتے ہوئے مائی شبیرہ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ گھر کے اندر سے مائی شبیرہ کے پوتوں ناتیوں کے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حذیفہ نے اس کچے پکے گھر کو بغور دیکھتے گھر کے ادھ کھلے دروازے پر زور سے دستک دی۔ دروازہ چند ثانیے کے وقفے کے بعد کھلا۔ سامنے خیردین کھڑا تھا، چودھریوں کا پرانا نمک خوار۔ چھوٹے مالک آپ؟ خیرالدین حیرانگی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے حذیفہ کو دیکھے چلا گیا۔ خیردین، ایک کام آن پڑا ہے تم سے۔ حذیفہ نے اسے یوں حیران اور پریشان سا کھڑا دیکھا تو وہ خود ہی اپنے آمد کی وجہ بتانے لگا۔ جی چھوٹے مالک۔ خیردین کچھ بات سمجھتے ہوئے دروازہ کھول کر راستے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ حذیفہ اندر داخل ہوا۔ حذیفہ کے کہنے پر خیردین اپنے گھر والی مائی شبیرہ کو بلا لایا۔ حذیفہ کا یوں اچانک سامنے ہونے پر مائی شبیرہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ اس دن کیا ہوا تھا مائی؟ حذیفہ نے سرد اور سپاٹ لہجے میں اس دن کا واقعہ یاد دلاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ احساس ہی اسے ہی اندر کاٹے جا رہا تھا کہ اپنی محبت اپنی منگیتر کی سچائی اسے اب ملازموں نمک خواروں سے دریافت کرنی پڑ رہی ہے۔ صاحب جی، ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ بی بی جی وہاں اکیلی تھی، بے ہوش پڑی تھی جی۔ ہمیں تو جب تک چھوٹے ملک صاحب نہیں آ جاتے تب تک ان کا خیال رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ شبیرہ گھبرائے ہوئے انداز میں جواب دینے لگی۔ تو کیا اس وقت فارم ہاؤس میں ملک شاویز موجود نہیں تھا؟ حذیفہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ نہیں صاحب، چھوٹے مالک صاحب تو وہاں آئے ہی نہیں تھے۔ بی بی جی کو تو ان کا ڈرائیور فارم ہاؤس میں ہمارے حوالے کر گیا تھا، مائی شبیرہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا ہوا؟ حذیفہ ساری بات سن کر سوالیہ انداز میں مائی شبیرہ کو دیکھنے لگا۔ صاحب، ہم لوگ تو حکم کے مطابق بی بی جی کا خیال رکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس کھانے کی تھالی بھی رکھائی تھی، تب وہ بڑی گہری نیند سو رہی تھیں۔ انہیں سوتا دیکھ میں کمرے سے نکل گئی۔ بعد میں خبر لینے گئی تو بی بی جی کمرے میں نہیں تھیں۔ مائی شبیرہ اس رات کا احوال یاد کرتے حذیفہ کو سنانے لگی۔ کیا مطلب کمرے میں نہیں تھی؟ کہاں چلی گئی تھی وہ؟ حذیفہ بے اختیار چونکا۔ صاحب، بی بی جی بڑی ہوشیاری سے اس کمرے کی کھڑکی سے نکل کر بھاگ گئی تھیں۔ مائی شبیرہ نے حذیفہ کی سماعتوں پر بم پھوڑتے جواب دیا۔ وہ ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ بی بی جی بڑی ہمت والی تھیں صاحب، ملکوں نے تو وہاں بڑے خون خوار کتے رکھے تھے، کوئی انسان ہاتھ لگ جائے تو چیڑ پھاڑ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں وہ کتے، مگر بی بی جی ان سب باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے نکل بھاگیں۔ خدا کا شکر ہے راستے میں انہیں ملک جمیل مل گئے اور پھر وہ انہیں بحفاظت حویلی چھوڑ آئے۔ مائی شبیرہ حذیفہ کو سارا واقعہ مکمل سچائی کے ساتھ سنا گئی۔ اگر اس کے سامنے کوئی اور شخص بیٹھا ہوتا تو وہ ہرگز یوں فر اپنا منہ نہ کھولتی، مگر خیردین کے دباؤ کے باعث مائی شبیرہ حذیفہ کے سامنے سچ بیان کرنے پر مجبور تھی۔ چھوٹے مالک صاحب، جو کچھ بھی ہوا اس میں میری گھر والی کی کوئی غلطی نہیں صاحب، یہ بیچاری تو ان لوگوں کے حکم کی غلام ہے، آپ اسے معاف کر دیجئے مالک۔ گھر سے نکلتے سمے خیردین نے حذیفہ کو روکتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی تھی۔ حذیفہ آہستگی سے اس بات میں سر ہلا کر خیردین کے گھر سے نکل کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا تنگ گلیوں کو عبور کرتے اپنی گاڑی تک پہنچا۔ گزرا لمحہ اس پر عذاب بن کر اترا تھا۔ اپنا اٹھایا گیا ہر قدم اسے من بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ شمع اسے کہتی رہی کہ وہ پاک ہے، مگر اسے اس کی بات پر یقین نہ آ سکا۔ وہ اپنی اور حویلی کی عزت، اس کی محبت کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔
مگر وہ اس کا اعتبار نہ کر سکا، لاشعوری طور پر ہی صحیح، مگر اسے دنیا کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، حتیٰ کہ اسے اس کی ہی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتا رہا۔ دوسروں کی بات پر بھروسہ کر کے وہ شمع سے بدظن ہوتا چلا گیا، اور آج حقیقت اس کے سامنے آ جانے کے بعد وہ خیردین کے گھر سے شدید پچھتاووں اور ملال میں گھرا حویلی کی راہ پر چل پڑا۔ میں گھر جاتے ہی ساری بات دادی کو بتا ڈالوں گا، وہ اب کچھ بھی ہو جائے، شمع کی عزت، اس کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ مصمم ارادہ کیے خود کلامی کے انداز میں گویا ہوا۔ شمع کا سراپا اس کی نگاہوں کے سامنے لہرا گیا، اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس کے دل پر دھرا پچھتاووں کا بوجھ بڑھا گئیں۔ اب امی یا سبین کچھ بھی کہیں، میں ایک حرف بھی شمع کے خلاف نہیں سنوں گا۔ شمع کی بھیگی نگاہوں نے اس کے دل کو بری طرح تڑپا ڈالا۔ وہ عشق جو بدگمانیوں کے جال میں الجھ کر خاموشی سے موت کو گلے لگانے چلا تھا، بے چینی کے بادل چھٹتے ہی ایک بار پھر پہلے سے زیادہ زوراور ہو کر جی اٹھا تھا۔ بہت اکیلا کر ڈالا میں نے اسے، اس کا ساتھ چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھا تھا، مگر آج اپنی ہر غلطی کا مداوع کر ڈالوں گا۔ شمع کو بتاؤں گا میں اس کے ساتھ ہوں، صرف آج نہیں، ہمیشہ، مرتے دم تک، اپنی آخری سانس تک۔ حذیفہ نے دل ہی دل میں تہیہ کرتے گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے کے اندر سے گزارتے ہوئے حویلی کے سامنے روک ڈالی۔ ملک جمیل کو جب سفینہ کی طبیعت خرابی کی خبر ملی تب ہی وہ بے حد بے چین تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ بھی ہوا، اس میں اس بیچاری سفینہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی سب سے زیادہ خسارے میں وہی رہی تھی۔ اس کی بیٹی بھی اغوا ہو کر بدنامی کی چادر اوڑھ بیٹھی، اور شوہر ان سب سے دور حوالات کی ہوا کھانے پر مجبور ہو گیا۔ ملک جمیل کو اس تمام صورتحال میں صحیح معنوں میں اگر کوئی قصوروار نظر آ رہا تھا تو وہ ان کا اپنا بیٹا ملک شاہویز تھا۔ نہ وہ حذیفہ کے ساتھ مار پیٹ کر کے شمع کو دن دہاڑے اغوا کرتا، نہ ہی شافی الدین اشتعال میں آ کر اس پر حملہ کرتا، اور نہ ہی سفینہ آج یوں بے کسی کے عالم میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوتی۔ زندگی میں پہلی بار انہیں ملک شاہویز پر بے حد غصہ آیا تھا، اور اس سے بڑھ کر غصہ انہیں خود پر تھا، جو وہ اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرنے میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ اسپتال پہنچ کر انہوں نے آفاق کے ساتھ سلطان الدین سے بھی ملاقات کی تھی۔ ملک جمیل، ڈاکٹر نے ہمیں 48 گھنٹے کا وقت بتایا ہے، اس دوران اگر سفینہ کی حالت سنبھل گئی تو اس کی زندگی بچ سکتی ہے، ورنہ… آفاق الدین نے ان کے سوال پر دل برداشتہ انداز میں جواب دیا۔ ملک جمیل اپنی جگہ ہل کر رہ گئے۔ تو نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی، اس کے بیٹے کی ایک غلطی اس مظلوم عورت کی زندگی برباد کر ڈالتی تھی۔ وہ سفینہ جس سے اس کے دل نے شدید محبت کی تھی، ایسی محبت جو ان کے وجود پر آج بھی پنجے گاڑے مسلط تھی، آج وہی سفینہ ان کے بیٹے کی وجہ سے اپنی زندگی سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں سفینہ کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، اس کی زندگی کا مقدمہ میں اس کے ساتھ لڑوں گا۔ ملک جمیل خود سے عہد کرتے اپنے بیٹے ملک شاہویز کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا ابا جی، اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے۔ شاہویز نے ملک جمیل کو یوں تکتا پا کر حشاش بشاش انداز میں دریافت کیا۔ دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ تم تو ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو، مگر تمہارے کیے کی سزا جو بھگت رہی ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے۔ ملک جمیل پرملال لہجے میں دھیرے سے گویا ہوئے۔ کون ابا جی، کس کی حالت خراب ہے؟ ملک شاہویز نے تعجب سے انہیں دیکھتے سوال کیا۔ وہ جس کی لخت جگر کو بڑی بے جگری سے تم اٹھا کر لے گئے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ تمہیں اچھی لگی تھی۔ ملک شاہویز اس کی اس معصومانہ بے خبری پر جلے کٹے انداز میں بول پڑے۔ باپ کے اس ملامتی انداز پر ملک شاہویز بے اختیار شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی کے آگے شرمندہ ہوا تھا، ورنہ اپنے ہر جرم، ہر غلطی، ہر گناہ کا سامنا تو وہ بڑی ڈٹائی سے کر کھڑا ہونے والا شخص تھا، مگر تب کبھی ملک جمیل سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اور ملک فیض نے کبھی اس کی کوتاہیوں اور غلطیوں پر اس انداز میں سرزنش بھی تو نہ کی تھی، بلکہ سرزنش تو دور کی بات، انہوں نے تو کبھی اس کے غلط رویوں کا احساس تک نہ دلایا تھا۔ ابا جی، بس وہ بڑی اچھی لگی تھی، دل کو اٹھا کر کے، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تو اسے اٹھا لے گیا۔ ملک شاہویز نے باپ کے مسلسل گھوریوں پر گھبراتے بہانہ بنایا۔ حقیقت بتانے کے قابل نہ تھی، زندگی میں پہلی بار وہ اپنے کرتوتوں کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا، اور وجہ تھے ملک جمیل۔ ایک طویل عرصے سے اس کی تربیت، اس کے ماحول سے بے نیاز رہنے کے بعد آج وہ ایک دم سے ایک سخت گیر باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ لاکھ سرکش سہی، مگر باپ کی شخصیت ان کے رعب اور دبدبے کے سامنے دبتا چلا جا رہا تھا، جیسے ایک بگڑا ہوا لاڈلا کسی زیرک اور مچے ہوئے استاد کے زیر اثر چلا جاتا ہے۔ وہ کسی راستے میں نظر آنے والا کھلونا نہیں تھی شاہویز کہ تمہاری نظر پڑی اور تم اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ وہ جیتی جاگتی انسان تھی، کسی کی بیٹی تھی، گھر کی عزت تھی۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری اس گھٹیا حرکت نے
اس لڑکی سمیت اس کے گھر والوں کو بھی کس اذیت سے دوچار کر ڈالا ہے۔ اس کی بودی دلیل پر ملک جمیل تعصب سے دیکھتے اسے بری طرح لتاڑ گئے۔ بس کر دیں ابا جی، ایسا بھی کچھ نہیں بگڑا، میں نے کم از کم اسے مارنے کی کوشش تو نہیں کی، مگر اس کے باپ نے تو مجھ پر قاتلانہ حملہ تک کر ڈالا۔ باپ کی مسلسل سرزش پر ملک شاہویز بھی بالآخر بگڑ کر بولا۔ اس کے یوں جھنجھلاتے ہوئے انداز پر ملک جمیل یکدم سے طیش میں آ گئے۔ اگر میری عزت پر کسی نے ایک نظر ڈالی ہوتی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لیتا۔ جو حرکت تم نے کی ہے وہ اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ کرتا تو میں اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑتا شاہویز۔ ملک جمیل نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ ان کے لہجے کی سنگینی ملک شاہویز کو ان کی حساسیت اور سنجیدگی کا خوب احساس دلا گئی۔ شرمندگی کے احساس تلے وہ بے ساختہ اپنا سر جھکا گیا۔ ماں، بہنیں، بیٹیاں ہمارے گھروں کی عزت ہوتی ہیں بیٹا، اور ان کی بے حرمتی کوئی بھی غیرت مند شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ ملک جمیل بیٹے کے چہرے پر رقم ندامت کی تحریر کو پڑھ کر سمجھاتے ہوئے بولے، اور تم نے تو میرا سر شرمندگی سے جھکا ڈالا ہے ملک شاہویز۔ میرا بیٹا ایسا بے غیرت نکلا کہ دوسروں کے گھروں کی عزتوں کو پامال کرنے کا وتیرہ فخر سے اپنائے بیٹھا ہے، اور میں ایسا بدبخت کہ اپنے بیٹے کے کردار اور حرکات سے بے نیاز دور اپنی دنیا سجائے بیٹھا ہوں۔ ملک جمیل دل گرفتگی سے کہتے چلے گئے۔ ملک شاہویز پر جیسے منو پانی پڑ گیا۔ باپ کے لبوں سے ادا ایک ایک جملہ اس کا سر شرم سے جھکا گیا تھا۔ پہلے کبھی کسی نے بتایا نہیں نا ابا جی کہ کسی کے گھر کی ماں بہن کی عزت اگلے گھر کے لوگوں پر بھی فرض ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہی سکھا کہ ملکوں کے قد کے آگے فیض پور کے سارے لوگ بونے ہیں۔ ملک شاہویز کے منہ سے نکلا یہ طعنہ ملک جمیل کے دل پر تازیانے کی صورت لگا تھا۔ سچ ہی تو تھا، بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری باپ کو سونپ کر وہ ہمیشہ اس سے بے نیاز تو رہے تھے، صرف اس لیے کہ فیض پور میں گزرے دن انہیں اپنی اجڑی ہوئی محبت کو یاد دلاتے تھے، اور اگر کبھی اتفاقاً ان کا سامنا کسی راہ پر مسافروں کی مانند سفینہ سے ہو جاتا تو ایک آگ سی بھڑک جاتی تھی ان کے سینے میں۔ بس اسی لیے وہ باپ کی تنہائی کا ساماں بیٹے کی صورت پورا کر کے خود فیض پور سے فرار حاصل کیے رہے۔ آج پہلی بار بیٹے کے منہ سے نکلا شکوہ انہیں بری طرح ندامت کے شکنجے میں کس گیا۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے بیٹا، مگر اب میں نہیں چاہتا کہ تم مزید کسی بے راہ روی کا شکار ہو کر کھائی میں گرو۔ وہ بے ساختہ بول اٹھے۔ گھٹی میں پڑی عادتیں میرے یا آپ کے چٹکی بجاتے بدلی نہیں جا سکتی ابا جی۔ نہ کوئی لمحوں میں بگڑتا ہے، نہ کوئی سنورتا ہے، عمر بھر کی ریاضت چاہیے ہوتی ہے بگاڑ کو سنوارنے کے لیے۔ اس بار ملک شاہویز بھی تلخی سے گویا ہوا۔ کئی شکوے تو اس کے دل میں بھی پنہاں تھے، مگر کہنے کا موقع کبھی میسر نہ ہوا۔ مگر آج جب باپ نے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تو وہ بھی انہیں اپنی شکایتیں جتاتے بغیر نہ رہ سکا۔ ملک جمیل چپ سے رہ گئے۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے کافی شکایتیں ہیں شاہویز، میں تمہیں توجہ نہیں دے سکا جس کے تم حقدار تھے، مگر جو کچھ ہو چکا اسے بھول جاؤ بیٹا۔ آج میں ایک گزارش تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تم اپنے باپ کی بات مان کر مایوس نہیں کرو گے۔ وہ شرمسار عاجز سے کہتے چلے گئے، ابا جی اتنی تمہید کیوں باندھ رہے ہیں؟ جو کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں، میرے بس میں ہوا تو مایوس نہیں کروں گا آپ کو۔ ملک شاہویز نے پہلے بار اپنے باپ کو یوں عاجز اور شرمسار دیکھا، برداشت نہ ہوا تو بے اختیار کہہ گیا، شاہویز دیکھو بیٹا، جو کچھ بھی ہوا اسے درگزر کر ڈالو اب۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شاف دین کو معاف کر دو، اور جو کیس اس پر ہماری طرف سے ہوا ہے اسے واپس لینے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ ملک جمیل نے دھیمے لہجے میں بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر گزارش کرتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہ کیس واپس لے لوں؟ ملک شاہویز کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری در آئی تھی، کیونکہ بیٹا شافع کے حوالات میں ہونے کی خبر سن کر اس کی بیوی کی حالت بہت خراب ہے، آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے وہ، اور بیٹا میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت کو داؤ پر لگانے کے بعد کسی کی موت کے ذمہ دار بھی تم ٹھہرائے جاؤ۔ ملک جمیل اتنا کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ملک شاہویز شوق سی کیفیت میں گھرا اپنے باپ کے کہے جملوں کے معنی پر غور کرتا رہ گیا۔ کچھ لفظ اتنے قوی اور پر اثر ہوتے ہیں کہ پتھر دل میں بھی ایک چوٹ سے سوراخ کر ڈالتے ہیں۔ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت کو داؤ پر لگانے کے بعد کسی کی موت کے ذمہ دار بھی تم ٹھہرائے جاؤ۔ ملک جمیل کا کہا گیا آخری جملہ ملک شاہویز کی سماعتوں میں بہت دیر تک گونجتا رہا۔ نجم النساء سفینہ کی حالت خراب سن کر ہسپتال جانے کے لیے الماری سے اپنی چادر اٹھا رہی تھیں، تبھی دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کا دھیان بٹا ڈالا۔ آ جاؤ، انہوں نے دروازے پر ایک نظر ڈال کر سرسری انداز میں دستک کا جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے حذیفہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ نجم النساء نے چونک کر حذیفہ کی جانب دیکھا، وہ بے چین سا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے حذیفہ، پریشان نظر آ رہے ہو؟ نجم النساء نے اس کا چہرہ بغور دیکھتے استفسار کیا۔
دادی، شمع بے قصور ہے، وہ بے قراری کے عالم میں آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ شمع تو پہلے دن سے ہی بے قصور تھی حذیفہ، نجم النساء نے اس کی بات کا جواب ناگواری سے دیا۔ میرا مطلب ہے شمع کا کردار صاف ہے، ملک شاہباز کی حدیں چڑھ کر بھی وہ پہلے جیسی ہے، وہ شیطان اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ حذیفہ نجم النساء کی ناگواری بھانپ کر گڑ گڑاتے ہوئے اپنی بات کی وضاحت دینے لگا۔ اس بات کا بھی یقین ہمیں روز اول سے تھا برخوردار، تمہیں اگر یقین دلانا ہے تو اپنی ماں کو دلاؤ، جو اس معصوم بچی پر روز ایک نئی تہمت لگانے سے باز نہیں آتی۔ نجم النساء خشک اور جتاتے لہجے میں اپنی چادر اپنے جسم پر لپیٹتے ہوئے بولی۔ حذیفہ ان کی بات پر چپ سا ہو گیا۔ نجم النساء کی کہی گئی بات 100% درست تھی، وہ خود بھی تو اپنی ماں اور سبین کے بہکاوے میں آ کر شمع کو لے کر کئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر اب یہ شکوک و شبہات کسی دھن کی مانند اس کی نگاہوں کے سامنے سے چھٹتے چلے جا رہے تھے۔ آپ کہیں جا رہی ہیں دادی؟ نجم النساء کو پرس الماری سے نکالتے دیکھ وہ چونکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ ہسپتال جا رہی ہوں، نجم النساء نے ایک سرسری نظر ڈال کر مختصر جواب دیا۔ خیریت؟ حذیفہ ٹھٹکا۔ سفینہ کی حالت ایک بار پھر بگڑ گئی ہے، اسے دوبارہ آئی سی یو میں منتقل کیا جا چکا ہے، نجم النساء نے کھردرے لہجے میں جواب دیا۔ گزشتہ دنوں شمع اور اس کے گھرانے کو لے کر حذیفہ نے جس بے حسی کا مظاہرہ کیا، اس نے ان کے دل کو بھی سخت ٹھیس پہنچائی تھی۔ وہ اسے مضبوط اعصاب کا نوجوان سمجھتی تھی، مگر وہ بے حد کمزور ثابت ہوا۔ چچی کی حالت پھر سے بگڑ گئی، مگر وہ تو اب پہلے سے بہتر ہو چکی تھیں، پھر کیسے؟ حذیفہ کو یہ سن کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ جب کسی کی زندگی کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں تو پھر طبیعت بگڑنے میں دیر لگتی کتنی ہے برخوردار؟ بیٹی کے دامن پر بدنامی کا دھبا، شوہر جیل کی سلاخوں کے پیچھے، وہ بستر پر پڑی بے بس اور لاچار عورت آخر کتنا برداشت کرتی؟ نجم النساء اسے جتاتے لہجے میں شرمندگی کے احساس سے دوچار کرتے ہوئے بولیں۔ حذیفہ لفظوں کی اسمار پر شرمندگی سے سر جھکائے کچھ ثانیے تک کھڑا رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، دادی میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں ہاسپٹل۔ اس حلیے میں جاؤ گے؟ یوں لگتا ہے جیسے زمانے بھر کی خاک چھان کر آئے ہو۔ نجم النساء نے حذیفہ کو سر تا پیر گھورتے تنقیدی لہجے میں گھڑکا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، حذیفہ شرمندگی سے جواب دے کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ جلدی آنا، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، نجم النساء اس بار مدھم لہجے میں حذیفہ کو باور کرواتے بولیں۔ حذیفہ اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح سے کہاں تھے تم حذیفہ؟ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، تبھی انیسہ نے اسے پیچھے سے صدا لگائی۔ کسی کام سے باہر گیا تھا۔ حذیفہ نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، انیسہ کے عقب میں سبین کھڑی مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ حذیفہ نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھ کر سرسری لہجے میں جواب دیا، بس اپنے ہی کام میں تم الجھے رہنا، سبین اتنے دنوں سے ہمارے گھر آئی ہے، بیٹا اسے بھی تو وقت دو، بیچاری سارا دن بیزار پھرتی رہتی ہے، کم از کم اسے فیض پور ہی گھما دو۔ انیسہ اسے ٹوک کر لاڈ بھری نگاہوں سے سبین کو دیکھتے کہنے لگیں۔ ان کی بات پر حذیفہ کے تن بدن میں ناگواری سی بھر گئی۔ سبین کون سا پہلی مرتبہ فیض پور آئی ہے جو اسے گھمانے پھرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ پچھلی مرتبہ فیض پور کا چپا چپا چھان کر گئی تھی محترمہ۔ حذیفہ نے چپتی نگاہوں سے سبین کے سراپے کو گھور کر طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ سبین اس کے جواب پر بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ او ہو بیٹا، پچھلی مرتبہ کی باتیں چھوڑو، اب دھیان دو، انیسہ حذیفہ کی بات پر ناسمجھی سے سر جھٹکتے ہوئے بولیں۔ پچھلی دفعہ کی باتیں ہی تو نہیں بھولی جاتی، وہی باتیں تو میرا جان کا عذاب بنی بیٹھی ہیں۔ وہ انیسہ کی بات درستی سے کاٹ کر زہر خون نگاہوں سے سبین کو گھورتے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کے طنز پر سبین کے چہرے پر بے اختیار گھبراہٹ دوڑ گئی۔ او ہو، یہ کیسی فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو حذیفہ، سبین کو مارکیٹ سے کچھ خریداری کرنی ہے، تم اسے مارکیٹ لے جاؤ۔ سچائی سے انجان انیسہ بیزاری سے سر جھٹکتے اصل مدعے پر آ پہنچی۔ میں بھی ہسپتال جا رہا ہوں امی، سبین کو جہاں جانا ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ جا سکتی ہے، حذیفہ نے قدم روک کر سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ البتہ اس بار اس نے سبین کے چہرے پر نظر ڈالنے سے گریز کیا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ لو اب اسے کیا ہو گیا، یہ کیوں تنتناتے ہوئے پھر رہا ہے؟ انیسہ نافہم انداز میں اسے نظروں سے دور ہوتا دیکھ پریشانی سے بولی۔ مجھے کیا پتا خالہ، چل گیا ہوگا پھر سے شمع کا جادو، سبین جلے بھنے انداز میں منہ بناتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شک کا بیج میں نے حذیفہ کے دل میں شمع کے لیے بویا ہے، اس کا اثر اتنی آسانی سے کیسے جا سکتا ہے؟ انیسہ فکر مندی سے بڑبڑاتی ایک نئی سوچ میں پڑ گئیں۔ کر لو جتنا طنز تم نے کرنا ہے حذیفہ، میں تو ملک شاہباز کے شر سے بال بال بچی تھی، مگر جو رسوائی تمہاری شمع کے حصے میں آئی،
وہ مرتے دم تک ساتھ نہیں چھوڑنے والی، اور یہ تذلیل تمہیں کبھی شمع کا ہو کر نہیں رہنے دے گی۔ سبین حذیفہ کے طنزیہ جملوں کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، تبھی کلستے ہوئے دل سے سوچ کر زیر لب مسکرانے لگی۔ کیا ہوا ملک جمیل؟ کیا شاہویز مان گیا کیس واپس لینے کے لیے؟ ملک جمیل جیسے ہی شاہویز کے روم سے نکلے، آفاق الدین بے چینی کے عالم میں ان کی جانب بڑھے۔ شمع، سلطان الدین اور اعلیان ان کے عقب میں کھڑے پریشان اور سوالیہ نگاہوں سے ملک جمیل ہی کی جانب متوجہ تھے۔ ملک جمیل نے آفاق الدین کے یوں مخاطب کرنے پر چونکتے باری باری ان تینوں کے چہروں کی جانب دیکھا اور پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، بات کی ہے میں نے اس سے، اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ شافی الدین پر درج کیس واپس لینے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر کیا جواب دیا اس نے؟ شمع بے چینی کے عالم میں ان کی بات کاٹتے آگے بڑھی۔ اعلیان کی نگاہیں بے اختیار شمع کے مضطرب وجود پر جا ٹھہریں۔ وہ راضی ہوا کیس واپس لینے کے لیے؟ شمع بے قراری کے عالم میں ملک جمیل کو دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ تھوڑا صبر کرو بیٹا، اس طرح کے مشکل فیصلے وقت مانگتے ہیں۔ ملک جمیل شمع کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر آہستگی سے سمجھاتے کہنے لگے۔ سلطان اور آفاق الدین نے بے اختیار پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وقت ہی تو نہیں ہے ہمارے پاس جمیل انکل، شمع بے اختیار کہہ اٹھی۔ ملک جمیل اس کے لہجے کی تڑپ محسوس کر کے بے اختیار اسے نظریں چرا گئے۔ میری ماں ہر گزرتے لمحے موت کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میرے بابا جیل کی سلاخوں کے پیچھے بے بسی کے عالم میں ہماری زندگیوں کو یوں اجڑتا دیکھ رہے ہیں، اور میں ایک طرف اپنی عزت و ناموس کی دھجیاں اڑتا دیکھ رہی ہوں، تو دوسری جانب اپنے والدین کی زندگیوں کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ بے بسی اور لاچاری کی اگر کوئی عملی تصویر ہے تو وہ ہم تینوں کی زندگیاں ہیں، شمع اپنے ضبط کھوتے بھیگے لہجے میں کہتی چلی گئی۔ اس کے کہے گئے ایک ایک حرف نے ملک جمیل اور آفاق الدین کا سر ندامت سے جھکا ڈالا۔ آخر میرا قصور کیا ہے جو میری اور مجھ سے وابستہ لوگوں کی زندگیوں کو یوں جہنم بنایا جا رہا ہے، ایک عذاب مسلسل ہم لوگوں پر تھوپا جا رہا ہے؟ شمع ملک جمیل کو دیکھتے ہوئے یکدم سے چرختے ہوئے بول پڑی۔ شمع کو یوں بے کس اور ہارا ہوا دیکھ کر ملک جمیل کا دل چاہا کہ اس وقت زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائیں۔ آج ان کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جس کی ماں سے انہوں نے ایک زمانے میں ٹوٹ کر محبت کی تھی، اور اس بچھڑی ہوئی محبت کا کرب آج بھی انہیں کرلاتا تھا۔ جس عورت کی آنکھوں سے جھلکنے والا ایک آنسو انہیں بے چین کر ڈالتا تھا، آج وہی عورت ان کے بیٹے کے کرتوتوں کی بدولت موت کے دہانے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا آشیانہ جیسا بھی تھا تنکا تنکا بکھر رہا تھا، اور اس کی بیٹی ان کے سامنے کھڑی انہیں مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ محبت میں یہ مقام دیکھنا بھی ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ ان کے دل میں درد کی تیز سی ابھرنے لگی۔ اور جو شخص ان تمام گناہوں کا قصوروار ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں کا مداوع کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ شمع کی درد میں ڈوبی یہ تکرار ملک شاہویز کی سماعتوں سے بھی ٹکرا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے پر اضطراب پھیلا تھا۔ دل بے کل اور بے چین تھا۔ آج سے پہلے تک اس کے ہر گناہ کو بھاری بھرکم معاوضوں کے بوجھ تلے دبا دیا جاتا تھا۔ اسے کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ ندامت کیا ہوتی ہے، جس کیچڑ سے دوسروں کے دامن کو داغدار کیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے منہ پر قالق بن کر مل لی جائے تو دل جینے کا خواہش مند رہتا ہے یا پھر مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ آج تک اس نے یوں کسی کا کرلانا نہیں سنا تھا، نہ ہی اپنے ایک برے کرم کی بدولت اپنی آنکھوں سے کسی کو یوں ہر گزرتے لمحے اجڑتے اور برباد ہوتے دیکھا تھا۔ جس طرح بنجارے ایک کے بعد ایک مٹی کے ٹیلوں پر چند دنوں قیام کرتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی ان کی طرح ایک کے بعد ایک مٹی کے حسین اجسام پر اپنی خواہشوں کو چاہتوں کا جام پلا کر زیر کرتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، مگر تھا تو وہ بھی ایک گوشت پوش کا انسان، سینے میں ایک اتل پتل ہوتا دل بھی رکھتا تھا، اور آج وہ دل شمع کی تڑپ بھری لتاڑ پر دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شمع کا حسین چہرہ گھوم گیا، اس کی ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں اور ان آنکھوں سے جھلکتا خوف، اور اس کا سہما سہما وجود، اور کمرے سے باہر آتی اس کی درد بھری چیخ و پکار۔ اس کی صرف ذہنی ہی نہیں، قلبی کیفیت بھی بگڑنے لگی تھی۔ وہ اپنے بدلتے جذبات اور کیفیات کو محسوس کرتے پریشانی سے ہاتھ منہ پر پھیرنے لگا۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ اس کا پور پور پسینے میں شرابور ہے۔ وہ مزید گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے کے بند دروازے کو تکنے لگا۔ باہر سے آتی شمع کی آہ و بکا کی آوازیں اب تک اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت کو داؤ پر لگانے کے بعد کسی کے موت کی ذمہ دار بھی تم ٹھہرائے جاؤ۔ ملک جمیل کی کہی گئی بات اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اس لتاڑ اور دھتکار سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ شمع بیٹا، حوصلہ رکھو، ملک جمیل ہمارے ساتھ مخلص ہے، اور وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ
شافی الدین پر درج کردہ کیس کسی بھی طرح سے واپس لینے کے لیے راضی ہو جائے۔ بیٹا تم حوصلہ کرو اور اللہ کی ذات پر یقین رکھو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ آفاق الدین شمع کے بازوؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پرشفقت لہجے میں تسلی دیتے سمجھانے لگے۔ شمع جیسے کسی ہارے ہوئے وجود کی طرح ڈھیسی گئی۔ ہاں بیٹا حوصلہ رکھو، اور تم اکیلی نہیں ہو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہونے دیں گے تمہارے ماں باپ کو۔ سلطان الدین بھی آگے بڑھ کر شمع کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے سمجھانے لگے۔ سلطان میں ذرا ملک جمیل سے کچھ اہم باتیں کر لوں، تم یہی رہو اور شمع بیٹی کا خاص خیال رکھنا۔ آفاق الدین سلطان کو خاص تاکید کرتے ملک جمیل کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ سلطان شمع کو ساتھ لیے ICU کے باہر ویٹنگ ایریا میں آ بیٹھے۔ دیکھو بیٹا، یہ کڑا وقت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب کے لیے آزمائش ہے، بس اس پر یقین رکھو۔ وہ ایسا کارساز ہے کہ بیچ مجدار پر بھی پھنسی ناؤ کو پار کر ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں ابھی اس مشکل وقت سے نجات کے راستے بند نظر آ رہے ہوں، مگر وقت آنے پر اس کا حکم ہوتے ہی ان کی بند دروازوں میں ایک دروازہ تمہارے لیے کھلے گا، اور پھر تم دیکھنا ہر مشکل ایسے حل ہو جائے گی جیسے کبھی وہ تمہاری زندگی میں داخل ہی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان الدین شمع کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے پرشفیق لہجے میں سمجھاتے ہوئے گویا ہوئے۔ ان کی بات سن کر علیان بھی ہولے سے مسکرا اٹھا۔ باپ کا یہ روپ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وقت بھلے کتنا ہی مشکل ہو، وہ اپنے مثبت باتوں سے پریشانی کو دور بھگانے کا ہنر جانتے تھے۔ وہ اللہ پر یقین کا ایسا ورد پھونکتے تھے کہ سامنے بیٹھے شخص کے دل میں اس کڑے وقت کے گزرنے کا قوت اختیار کر جاتا۔ اس کی نظر بے اختیار شمع کے چہرے پر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں امید کے جگنو یکدم سے جھلملانے لگے۔ بے اختیار اس کے لبوں پر مسکان آ ٹھہری۔ پھر ایک دم احساس ہوا کہ اس پریشان حال لڑکی کو اپنی ماں کی فکر میں یقیناً کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا ہوگا۔ علیان سلطان کو اشارے سے سمجھا کر ہسپتال کی کینٹین کی تلاش میں چل پڑا۔ کیا واقعی ایسا ہوگا سلطان چچا؟ شمع ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے پر امید لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ کیوں نہیں ہوگا میرے بچے، مشکل میں ڈالنے والا بھی وہی ہے اور اس مشکل سے نکالنے والا بھی وہی ہے، بس اس کی ذات پر یقین ہو، واحد شرط ہے۔ سلطان الدین کو شمع کے لب و لہجے اور انداز سے اٹھتی اپنائیت کی خوشبو نے یکدم سے مسحور کر ڈالا تھا۔ حویلی میں آفاق الدین کے بعد وہ واحد ہستی تھی جس نے انہیں اپنا سمجھ کر دیکھا تھا۔ وہ ایک دم سے جذباتیت کا شکار ہو کر اپنی بھتیجے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ اٹھے تھے۔ شمع کو لگا کہ اس آہنی زنجیر میں جکڑا وجود ہولے ہولے اس بوجھ سے آزاد ہو رہا ہو۔ سلطان الدین کافی دیر تک شمع کو بیٹھ کر تسلی دیتے رہے۔ اسی دوران علیان ان دونوں کے لیے سینڈوچز اور پانی کی بوتل لے آیا، مگر شمع کسی بھی صورت کچھ بھی حلق سے اتارنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیسے کھا سکتی ہوں یہ، میری ماں انتہائی اذیت میں ہے اور میں یہاں بیٹھے اپنی بھوک مٹاؤں، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سلطان الدین کے سمجھانے پر شمع روحانسی سی بولی، آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہی کہ آپ کی ماں زندگی اور موت کی جس محاذ پر لڑ رہی ہیں اس میں وہ اکیلی نہیں ہیں، آپ ان کا سب سے بڑا سہارا ہیں۔ علیان پہلی بار شمع سے ڈائریکٹ مخاطب ہوا تھا۔ شمع نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور اگر آپ ہی یوں ہمت ہار بیٹھیں گی تو ان کا ساتھ کیسے دیں گی، یہ سوچا ہے آپ نے؟ شمع کے یوں ٹکر ٹکر دیکھنے پر وہ دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ شمع اس کے یوں مسکرانے پر بے اختیار نگاہیں چرا گئی۔ آپ تو جانتی ہیں کہ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آپ کی والدہ کو اس وقت جذباتی سہارے کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اس وقت دل برداشتہ ہیں کہ زندگی جیتنے کی ہمت بھی ہار بیٹھی ہیں۔ ایسے میں آپ کو ان کی طاقت بننا ہوگا اور اس کے لیے آپ کے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوگی، اس لیے اپنے لیے نہ صحیح مگر اپنی والدہ کے لیے تو اپنا خیال رکھ سکتی ہیں نا آپ۔ علیان کے آخری جملے نے شمع کے بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے پر مجبور کر ڈالا۔ علیان اسی کی جانب دیکھتے ہولے سے مسکرا رہا تھا۔ علیان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے شمع بیٹا، اپنے لیے نہ صحیح اپنی ماں کے لیے تو اتنا کر سکتی ہو نا۔ سلطان الدین نے تائیدی انداز میں علیان کو دیکھتے ایک بار پھر سینڈوچ کا پیکٹ شمع کے آگے بڑھاتے کہا۔ اس بار شمع سینڈوچ کھانے سے انکار نہیں کر سکی۔ سلطان الدین اپنی باتوں سے کافی دیر تک اسے ڈھارس بندھاتے رہے۔ یہ ان کی اپنائیت اور محبت ہی کا اثر تھا کہ شمع کے دل کو اس قدر سکون میسر ہوا کہ وہ وہیں نشست پر بیٹھے بیٹھے دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے سو گئی۔ اس بچی کے لیے آرام اور ذہنی سکون بہت ضروری ہے علیان، ورنہ جس طرز کے حالات ہیں اس کا شیشے جیسا نازک وجود ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ شمع کو سوتا دیکھ سلطان آزردگی سے بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ علیان نے ان کی بات پر ہولے سے سر اس بات میں ہلا دیا، بیٹا میں ذرا نماز پڑھ لوں، تم یہیں رہنا، شمع بیٹی کا خیال رکھنا۔ سلطان الدین اپنی جگہ سے اٹھتے علیان کو خاص ہدایات دیتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے بابا، آپ نماز ادا کریں اور فکر نہ کریں، میں ہوں یہاں۔ علیان نے مسکرا کر انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ سلطان الدین اس کا کندھا تھپتھپاتے نماز کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔
علیان شمع کے سامنے جا بیٹھا۔ اس کی نگاہیں لاشعوری طور پر شمع کے معصوم چہرے پر جا ٹکیں۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کی تھکن نمودار تھی۔ علیان شمع کو یکٹک دیکھتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کے بارے میں سوچتا چلا گیا۔ ایک واقعے نے کیسے کسی کی ہستی مسکراتی زندگی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کی زندگی اس کی واضح مثال تھی۔ شمع کے ساتھ جو کچھ بھی اب تک ہوتا آ رہا تھا وہ علیان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ایک ایسا واقعہ جس میں معصوم اور بے گناہ کردار سب سے زیادہ پس رہا ہے، ہر دن ایک نئے امتحان، ایک نئی آزمائش کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، اور جو گنہگار تھے وہ آرام سے بیٹھے الزامات کے تیر برساتے اس لڑکی کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، یا پھر اس سوچ بچار میں غرق تھے کہ آیا اس لڑکی کی دگرگوں حالت پر اب رحم کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا برا وقت کسی دشمن پر آئے۔ علیان کے تن بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ شمع کو دیکھ کر وہ دعائیہ لب و لہجے میں زیر لب بڑبڑا اٹھا۔ اچانک اس کے موبائل پر آنے والی کال اس کا دھیان بٹا گئی۔ اس نے موبائل کی اسکرین پر نگاہ ڈالی، وہاں نویرہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ علیان نے ایک نظر سوئی شمع کو دیکھا اور پھر نویرہ سے بات کرنے کی غرض سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب سے وہ سلطان الدین کے ساتھ فیضپور گیا تھا تب سے اس کی علیان سے کھل کر بات نہ ہو سکی تھی۔ کتنا کچھ تھا جو وہ اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اسے میسر ہی نہیں تھا۔ گو کہ کچھ دیر قبل اس نے جب علیان کو کال کیا تو مختصراً آدھی ادھوری سی بات ہوئی تھی۔ علیان نے اس سے کہا تھا کہ وہ کچھ دیر بعد اس سے کال کرے گا، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد جب اس نے کال نہیں کی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نویرہ خود ہی علیان کو کال کرنے لگی۔ تم نے کہا تھا کہ کچھ دیر بعد کال کرو گے، تم نے مجھے کال نہیں کی علی۔ کال ریسیو ہوتے ہی نویرہ نے بے تابی سے علیان سے دریافت کیا۔ نوری، میں جانتا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو، مگر میں ابھی ہاسپٹل میں ہوں، اسی لیے تمہیں کال نہیں کر سکا۔ علیان وضاحت دیتے اسے جواب دینے لگا۔ کیا کوئی بہت خاص شخصیت ہے وہاں جو تم اور سلطان انکل وہاں جاتے ہی ہاسپٹل کے چکر لگانے لگے؟ نویرہ چنبے سے پوچھنے لگی۔ مجھے تو لگتی ہیں وہ خاص، مگر شاید حویلی والوں کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں، تبھی تو انہیں اس حال تک پہنچا ڈالا، اور اس کے باوجود کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علیان دکھی دل سے گویا ہوا۔ وہ جب سے فیضپور آیا تھا تب سے ہی شافی الدین، سفینہ اور شمع کی زندگیاں ہر گزرتے لمحے اجڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے علی، تم مجھے ٹینس سے لگ رہے ہو؟ نویرہ کو ایک دم سے اس کی دل گرفتگی اور سنجیدگی کا احساس ہوا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ان حویلی والوں نے صرف ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر یہ تو یہاں رہنے والے معصوم لوگوں کو بھی نہیں بخشتے۔ ان کی زیادتیوں کی داستانیں بہت طویل ہیں یار۔ علیان اپنے دل کا بوجھ نویرہ کے آگے اتارتے رنجیدگی سے کہنے لگا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم علی؟ کس کے ساتھ زیادتی کی ہے ان حویلی والوں نے؟ نویرہ کو بھی تجسس نے آن گھیرا۔ شافی انکل اور ان کی فیملی کی۔ بابا نے ماما سے اپنی مرضی سے شادی کی، اور اس بات کا تمام تر غصہ، ساری بھڑاس ان لوگوں نے شافی انکل اور ان کی فیملی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کر کے نکالی ہے۔ علیان خود بھی نویرہ سے تفصیلی بات کرنے کے انتظار میں تھا، فی الوقت موقع ملا تو اپنی کیفیت اس پر آشکار کرنے سے خود کو روک نہ سکا۔ شافی انکل سلطان انکل کے چھوٹے بھائی ہیں نا، یعنی تمہارے چچا؟ کیا ہوا ان کے اور ان کی فیملی کے ساتھ؟ نویرہ متجسس لہجے میں پوچھنے لگی۔ ابھی تو ہسپتال میں ہوں، ذرا فرصت ملے تو سناتا ہوں تمہیں سارا قصہ، علیان نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ہاسپٹل آنے جانے کی؟ میرا مطلب ہے تم پہلی مرتبہ حویلی گئے ہو، تمہاری بھلا وہاں کسی سے کیا شناسائی ہوگی جو تمہیں عیادت کے لیے ہاسپٹل جانا پڑے؟ میرے خیال سے تو تم ہاسپٹل نہ بھی جاؤ تو وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نویرہ نے پرسوچ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ خود اس بات پر حیران تھی کہ محض چند دنوں میں علیان کی اس حویلی کے لوگوں سے اس قدر مانوسیت کیسے ہو گئی کہ وہ مختصر ہی سہی مگر جب بھی بات کرتا اس کی گفتگو میں حویلی کے لوگوں کا ہی تذکرہ ہوتا۔ شناسائی کے لیے زمانہ نہیں، بعض اوقات ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے نویرہ، اور یہاں صورتحال ہے اس سے بابا بے حد پریشان ہیں۔ میں آج ہی ان کو لے کر ہسپتال آیا ہوں۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ علیان نے نویرہ کی اکتاہٹ محسوس کر کے موضوع بدلتے دریافت کیا۔ سب ٹھیک ہے، مگر میں اور پھپھو ٹھیک ہو کر بھی ٹھیک نہیں ہیں، نویرہ نے اداسی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں ماما اور تم ٹھیک کیوں نہیں ہو؟ علیان فکر مند ہوا۔ کیونکہ تم جو ہمارے ساتھ نہیں ہو علیان، نویرہ ہولے سے شکوہ کناں ہوئی۔ علیان اس کے شکوے پر خاموش سا ہو گیا۔ تمہاری کمی میں اور پھپھو بہت محسوس کرتے ہیں علیان، نویرہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ علیان چپ سادے اس کی باتوں کو سنتا رہا۔ وہ خود بھی سیما اور نویرہ کو حویلی کے بکھیڑوں میں پڑنے کے باوجود شدت سے یاد کر رہا تھا۔ چاہتا تو وہ بھی نہیں تھا کہ اس کے اپنوں کے درمیان یہ وقتی دوری بھی آئے، مگر یہ فیصلہ بدلتے ہوئے وقت کا تقاضا تھا، اسے مجبوراً آنا پڑا۔
نویرہ اپنے احساسات دل کھول کر اس کے سامنے بیان کرتی رہی اور وہ خاموشی سے اس کی کہی ہر بات سنتا چلا گیا۔ شمع وہ تپتے صحرا میں اکیلی بھٹک رہی تھی، تبھی ہوا کا سلگتا جھکڑ اس کے نازک وجود کو بری طرح جھلسا گیا۔ وہ اس جھکڑ سے نبرد آزما ہوتے گر پڑی، تبھی اس کی سماعتوں میں اس کے نام کی پکار گونجی، امی! اس نے ماں کی پکار سن کر بے ساختہ صدا لگاتے اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ شمع بیٹی! صدا ایک بار پھر سنائی دی، مگر اس بار پکار میں لرزہ طاری تھا۔ امی! امی کہاں ہیں آپ؟ شمع گھبراتے ہوئے اس پکار کی سمت دوڑتے ہوئے بے چینی سے آوازیں لگانے لگی۔ گرم ہوا کے تیز تھپیڑوں نے اس کے جسم کو جھلسا ڈالا تھا، ریت کے زرے دہکتے ہوئے کوئلے کی مانند اس کے پیروں کی نرم کھال میں چبھنے لگے، مگر وہ تکلیف سے بے نیاز اپنی ماں کی تلاش میں متلاشی نگاہوں سے صحرا کی دھول چھانٹے بھٹکنے لگی تھی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ اس کی ماں کی صداؤں کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ صحرا میں اب اگر کوئی آواز گونج رہی تھی تو صرف شور مچاتی شورش زدہ ہواؤں کی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ امی مجھے آواز دیں، آپ کہاں ہیں؟ وہ ڈولتے دل سے پوری قوت کے ساتھ چلائی، مگر جواب ایک بار پھر خاموشی۔ امی مجھے پکاریں، مجھے آوازیں دیں تاکہ میں آپ تک پہنچ سکوں۔ وہ روحان سی ہو کر پھر سے بلند آواز میں چیخ پڑی۔ اس کے قدم نامعلوم سمت کی جانب بڑھ رہے تھے، نگاہوں میں سراسیمگی تھی، ماں کو کھو دینے کا خوف اس کے پورے وجود میں جھلکتا تھا۔ شمع میری بیٹی! کچھ لمحوں کے توقف کے بعد سفینہ کی آواز ایک بار پھر صحرا کی فضاؤں میں لرزتے ہوئے سنائی دی، یوں جیسے کسی کھائی سے ناتواں سسکی ابھری ہو۔ شمع کا رواں رواں قوت سماعت کا روپ دھار گیا۔ امی میں آ رہی ہوں آپ کے پاس۔ وہ ہوا کے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتی تیز تیز قدموں سے اس آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ کچھ فاصلے پر ایک ریت کا ٹیلہ نظر آیا۔ شمع کے لڑکھڑاتے قدم اس ٹیلے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ ٹیلے کی طرف قدم بڑھاتی اور ریت اس کے قدموں تلے یوں سرکتی جیسے وقت زندگی کے ہاتھوں سے سرکتا ہو۔ بڑی تگ و دو کے بعد وہ ٹیلے تک پہنچی، متلاشی نگاہوں سے سفینہ کے وجود کو تلاشنے لگی۔ امی! اس نے حلق کے بل چلاتے ایک بار پھر ماں کو پکارا۔ دفعتاً اس کی نگاہیں ٹیلے سے سرکتی نیچے ریت پر جا ٹھہریں۔ یکدم اس کا دل دھک سے رہ گیا، وہاں ریت پر سفینہ کا وجود دھنسا ہوا تھا۔ امی! وہ چیختی چلاتی تیز قدموں سے ٹیلے سے اترنے لگی۔ گرم ہوا کا ایک تیز جھکڑ اس کے قدموں کے لڑکھڑانے کا باعث بنا، وہ اندھے منہ جا گری۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے سفینہ کو دیکھنا چاہا، مگر اگلے ہی پل اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی ماں کا ناتواں وجود لمحہ بلمحہ سلگتی ریت میں دھنستا چلا جا رہا تھا۔ امی! وہ یہ وحشت ناک منظر دیکھ کر حلق کے بل چلا اٹھی۔ یکدم ایک جھٹکے سے شمع کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ہسپتال اور اس کا مخصوص ماحول ایک بار پھر سے گھومنے لگا۔ وہ اتل پتل ہوتی دھڑکنوں کے درمیان سانس لیتے بے یقینی سے ارد گرد اپنے کام میں مصروف ہسپتال کے اسٹاف کو دیکھنے لگی۔ تھکن زدہ حواس رفتہ رفتہ بیدار ہوئے تو خواب کی ہولناکی ایک بار پھر ذہن کے پردے پر سوار ہونے لگی۔ ٹھیک اسی پل آئی سی یو سے ایک نرس باہر نکل آئی۔ شمع اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می نرس، میری امی کی کنڈیشن کیسی ہے؟ وہ بے قرار سی نرس سے دریافت کرنے لگی۔ ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، ہم انہیں زندگی کی طرف لانے کی تقریباً تمام کوششیں کر چکے ہیں، مگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر زندگی کی جانب واپس لوٹنے کی اب کوئی امنگ نہ بچی ہو۔ آپ بس دعا کریں ان کے لیے، نرس مایوس لہجے میں کہہ کر شمع کا کندھا تھپتھپاتے وہاں سے چلی گئی۔ شمع کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ ٹھہرا تھا۔ میری امی زندگی کی تلخیوں، اس کی کڑی آزمائشوں سے اس قدر مایوس ہو چکی ہیں کہ اب جینا نہیں چاہتیں، وہ تڑپ کر سوچنے لگی۔ وہ اپنی بے بسی، میری تذلیل اور بابا کی بے رخی سے گھبرا کر ہمت ہارنے لگی ہیں۔ اس کے چہرے پر دکھ ہی دکھ عیاں تھا۔ لیکن نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی ماں کو یوں ہمت ہار کر موت کو گلے لگاتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں لڑوں گی ان کی جنگ۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ بابا ان سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور اس کا احساس انہیں شدت سے ہو گیا۔ آپ کا وجود بابا کے لیے بہت ضروری ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے، ہم دونوں کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ شمع مصمم ارادہ کیے سوچتی چلی گئی، اور یہ سب ان سے میں نہیں، بابا خود کہیں گے، تبھی انہیں یقین آئے گا، ورنہ وہ ہمیشہ کی طرح بابا کی محبت، ان کے جذبات اور احساسات سے انجان رہیں گی۔ وہ کڑی سے کڑی ملاتے نتیجے پر پہنچنے لگی۔ بابا کو اب امی کے پاس ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک انہی کا تو ساتھ ہے جو امی کو زندگی کی طرف واپس لے کر آ سکتا ہے۔ اس نے ایک نظر آئی سی یو کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ خواب کا وحشت ناک منظر ایک بار پھر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی پھیلنے لگی۔ میں بابا کو ہر حال میں امی کے پاس لے کر آؤں گی، خواہ اس کے لیے مجھے خود کو بھی داؤ پر لگانا پڑ جائے۔ وہ ہتھیلی کے برش سے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بڑبڑائی۔
آخر قصور کیا تھا میرا جو میری اور مجھ سے وابستہ لوگوں کی زندگیوں کو یوں جہنم بنا دیا جا رہا ہے؟ ایک عذاب مسلسل ہم لوگوں پر تھوپا جا رہا ہے۔ ملک شاہویز کی سماعتوں میں ابھی تک شمع کی درد میں ڈوبی آواز نکارے کی مانند گونج رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنے گناہ پر شرمسار نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی رنگین مزاج فطرت کے باعث کئی لوگوں کے دلوں سے کھیل چکا تھا، مگر کسی کی زندگی سے کھیلنے کا ارادہ تو کبھی نہیں باندھا تھا۔ مگر پھر بھی حذیفہ کو مزہ چکھانے کے چکر میں وہ جانے انجانے میں ایک معصوم عورت کی زندگی سے کھیلنے کا گناہ کر بیٹھا۔ اور جو شخص ان تمام گناہوں کا قصوروار ہے، وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے گناہوں کا مداوع کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ شمع کی لتاڑ بھری آواز اسے اب تک بے چین کیے ہوئے تھی۔ ملک جمیل کی درخواست پر وہ بھلے پہلے سوچ میں پڑ گیا تھا، مگر شمع کی باتوں نے اس کے دل پر کاری ضرب لگا ڈالا تھا۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی عزت کو داؤ پر لگانے کے بعد کسی کی موت کی ذمہ دار بھی تم ٹھہرائے جاؤ۔ ملک جمیل کی آواز اسے یکدم سنائی دی تو اس کے تن بدن میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ لعنت ہے تجھ پر ملک شاہویز، کسی لاچار عورت کی موت کا ذمہ دار بننے جا رہا ہے۔ کردار کا ہلکا تو تھا ہی، اب قاتل بھی بن بیٹھے گا کیا؟ اس کا سویا ہوا ضمیر پہلی بار جاگا تھا، اور جاگتے ہی اس نے اپنی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے اسے کوسنا شروع کر ڈالا۔ ایویں اوئے، میں نہیں بننا چاہتا قاتل شاتل۔ اوہ، دل پر ٹھا کر کے لگ رہی ہیں یہ باتیں۔ او معاف کر دے مینوں، اوئے بخش دے مینوں، چپ کر جا۔ ملک شاہویز ضمیر کی اس لعنت ملامت سے گھبرا کر اپنے بالوں کو نوچنے کے سے انداز میں جگرتے بلند آواز میں بڑبڑانے لگا۔ ٹھیک اسی پل دروازے پر دستک ہوئی اور شمع دروازہ کھول کر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ ملک شاہویز نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ تم؟ ملک شاہویز حیرانگی بھری نگاہوں سے سوالیہ انداز میں شمع سے مخاطب ہوا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، شمع نے سہمے ہوئے لہجے میں جھجکتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر پہلے تک تو بڑے کوسنے سنا رہی تھی مجھے، دل پر لگ رہی تھی تمہاری لتاڑ ٹھا کر کے، اور اب سامنے کھڑی ہو کر باتیں کرنے کا کہہ رہی ہو؟ ملک شاہویز منہ بنا کر شمع کو دیکھتے جتاتے ہوئے لہجے میں پھٹ پڑا۔ شمع اس کے لہجے، اس کے غصے سے گھبرا کر سراسیمگی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ملک شاہویز اس کے یوں دیکھنے پر صدقے واری جاتا، دل ہار بیٹھتا، مگر کچھ دیر پہلے ہی اس پر تازہ انسانیت کا دورہ پڑا تھا۔ سفینہ کی حالت کا سن کر پہلی بار اسے اپنی غلطی کا ادراک ہوا تھا۔ اس پل وہ ایک مختلف قسم کے ملک شاہویز کا روپ دھارے بیٹھا تھا، جسے چند لمحے قبل اس کے احساس ندامت نے مجبور کر کے ضمیر کی عدالت میں لا کھڑا کالا۔ بولو، کیا کہنے آئی ہو؟ وہ اسے گھورتے کھردرے لہجے میں گویا ہوا۔ شمع نے ایک سہمی ہوئی نظر ملک شاہویز کے چہرے پر ڈالی اور پھر خود کو مضبوط کرتے ہوئے سست قدموں سے چلتی اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ حذیفہ نجم النساء کی ہمراہی میں آئی سی یو کے باہر کھڑا متلاشی نگاہوں سے شمع اور دیگر افراد کو تلاش کر رہا تھا۔ تبھی آئی سی یو کی جانب بڑھتی ایک نرس کو دیکھ کر نجم النساء سفینہ کی حالت کے متعلق دریافت کرنے لگیں۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں، آپ لوگ بس دعا کریں، نرس پیشہ ورانہ انداز میں جواب دے کر جانے لگی۔ ایکسکیوز می، یہاں ان کی فیملی موجود تھی، کچھ بتا سکتی ہیں آپ کہ وہ سب لوگ کہاں ہیں؟ حذیفہ نے نرس کو ایک دم سے روکتے ہوئے دریافت کیا۔ باقی فیملی کا تو معلوم نہیں، ہاں مگر ان کی بیٹی کچھ دیر پہلے ہی یہیں تھی، پھر اچانک اٹھ کر پرائیویٹ رومز کی طرف چل پڑی۔ نرس نے ایک مخصوص سمت کی جانب اشارہ کرتے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی، پرائیویٹ رومز کی طرف۔ مگر شمع وہاں کیوں گئی ہے؟ نجم النساء متعجب لہجے میں بڑبڑائیں۔ دادی، میں دیکھتا ہوں، آپ یہاں بیٹھیں۔ حذیفہ انہیں نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے پرائیویٹ رومز کے سیکشن کی جانب بڑھ گیا۔ کئی پرائیویٹ رومز میں شمع کو تلاش کرتے ہوئے وہ ملک شاہویز کے پرائیویٹ روم کی جانب بڑھنے لگا۔ دروازہ کھلا تھا۔ حذیفہ کے قدم کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے یکدم سے زنجیر ہو گئے۔ اس کی نظریں کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے جھلکتے ملک شاہویز اور اس کے روبرو کھڑی شمع پر جا ٹھہری۔ شمع ملک شاہویز کے کمرے میں؟ حذیفہ تحیر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بے یقینی سے بڑبڑاتے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ملک شاہویز شمع کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ شمع کی پشت اس کے سامنے تھی، اس کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ اس کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھا۔ ملک شاہویز کے کمرے میں شمع کی موجودگی نے اسے شدید شوق کی کیفیت میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ کچھ دیر قبل ہی اس کے دل سے شمع اور ملک شاہویز کے حوالے پیدا شدہ تمام وسوسے خدشات دور ہوئے تھے، اور وہ ایک بار پھر اپنی محبت کو نئے جیون کا امرت پلا کر شمع کی جانب بڑھا تھا۔ مگر سامنے موجود منظر نے ایک بار پھر اس کے دل کو بری طرح دھڑکا ڈالا تھا۔ پلیز تم کسی کو مت بتانا کہ میں تم سے یہاں ملنے آئی تھی، شمع کی کپکپاتی ہوئی آواز نے حذیفہ کو شاک کر ڈالا۔ وہ بے یقینی سے شمع کی پشت کو دیکھتا چلا گیا۔ اس کی منحنی سی آواز اسے اپنی سماعتوں میں سیسا پگھلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔
ٹھیک ہے، مان لی تمہاری بات، نہیں بتاتا کسی کو کہ تم مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حذیفہ شدید غصے کے عالم میں بھڑکتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہونے ہی والا تھا کہ ملک شہباز کی بات نے اس کے آگے بڑھتے قدموں کو یکدم زنجیر کر ڈالا۔ میں نے تم سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ میرے دل پر نقش ہو گیا ہے۔ بڑی قسمت والی ہو تم، پہلی بار ملک شہباز نے کسی لڑکی کی بات مانی ہے۔ کچھ تو خاص ہے تم میں۔ شمع کچھ کہنے والی تھی کہ ملک شہباز نے سرعت سے اس کی بات کاٹ کر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر عجیب وارفتگی کے عالم میں کہا۔ حذیفہ کے تن بدن میں آگ سی سلگ اٹھی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے ان دونوں کو گھورنے لگا۔ اسی اثنا میں شمع پلٹی تھی۔ حذیفہ ایک جھٹکے سے پیچھے کو ہو کر دیوار کی آڑ میں جا چھپا۔ شمع اسے دیکھ نہیں پائی۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ملک شہباز کے کمرے سے باہر نکل کر چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ دو سلگتی نگاہیں اس کے تعاقب میں آگ اگل رہی ہیں۔